السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، بعض چیزیں تم پر حرام کی گئی تھی انہیں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ میں تمہارے رب کے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں، جو میرے بعد آئے گا ان کا نام احمد ہوگا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی دعوت بھی دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب تم اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو اور اللہ تعالی کی بندگی کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ان کی زندگی میں ایمان لائے انہیں حواری کہتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتارے۔ آپ نے فرمایا، ایسے سوالات مت کرو، مگر انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہیں اور آپ کی سچائی پر ہمیشہ گواہ رہیں گے۔ جب ان لوگوں کا اصرار بڑھ گیا تو آپ نے یوں دعا کیا، اے میرے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری ایک نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں اس کو تم پر اتاروں گا، لیکن اگر اس کے بعد تم میں سے کسی نے ناشکری کی تو میں اس کو بہت سخت سزا دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے رہے، لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی اور آپ کو ماننے کی پلاننگیں شروع کر دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں پہلے تجھے اپنی طرف بلند کروں گا، یعنی آسمان پر اٹھا لوں گا، پھر دنیا میں واپس بھیجوں گا، بعد میں تجھے وفات دوں گا۔ جن لوگوں نے تیرا انکار کیا ان سے تجھ کو پاک کرنے والا ہوں، اور جو لوگ تیری بات مان لیں گے انہیں انکار کرنے والوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ وہ یہودی بڑے بے حیا تھے جنہوں نے حضرت مریم جیسی پاک دامن عورت پر الزام لگایا، پھر یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو نہ کسی نے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کسی اور آدمی کو دے دیا، اور لوگ یہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا، حالانکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام عمر اپنی قوم سے یہی کہتے رہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور عبادت کے لائق صرف ایک اکیلے اللہ ہے۔ لیکن ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی قوم یعنی عیسائی گمراہ ہو گئے اور کہنے لگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا یوں کہنے لگے خدا تین ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، دو ایک حضرت جبرائیل، تین حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہودی اور عیسائی دونوں نے اپنے نبی کو خدا بنا لیا، یا ان کا خدا کا مرتبہ دے دیا، یا ان کو خدا کا مرتبہ دے دیا۔ کہیں مسلمان بھی اپنے نبی کو خدا نہ بنا لے، اسی لیے کلمہ دوم میں مسلمانوں کو سکھایا گیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یعنی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ یقین رکھنا چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، اور آپ دنیا میں کوئی نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر نہیں آئیں گے۔ جو قرآن کی تعلیم ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات تھیں، اسی شریعت کی دعوت دیں گے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف بلائیں گے، اور زمین پر دجالوں کو ختم کریں گے،
اور پورے کے پورے مذاہب ختم ہوں گے، صرف اسلام باقی رہے گا۔ اس وقت زمین پر بڑی برکتوں والا دور ہوگا، شیر، چیتے، بھیڑیا سب مل جل کر ایک جگہ چارہ چریں گے، کوئی ایک دوسرے کا دشمن نہ ہوگا اور بالکل امن جیسا ماحول ہوگا، اور 40 سال آپ دنیا میں زندہ رہیں گے اور آپ کی شادی بھی ہوگی اور اولاد بھی ہوں گے۔ بس یہی یقین رکھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہم اپنے مسلمان ماں بہنوں کو، اپنے محلوں کو، ان لوگوں سے ہمیں بچانا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے نبی نے کیا، آؤ اور ہم مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ڈیٹ آف برتھ منائیں گے یا ہم ان کی عبادت کریں گے۔ اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، ان لوگوں سے اپنی عورتوں کو، اپنے محلے کو ہم بچانا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، قیامت سے پہلے پھر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرے، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ السلام علیکم۔